شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رمضان ایک لمحہ جو روح کو جگا دیتا ہے، ایک مہینہ جو زندگی بدل دیتا ہے، روحانی پاکیزگی، صبر اور ایثار کی علامت. ہر سال دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرتے ہیں. وادی کشمیر میں بھی اس تبدیلی کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. میں ہوں صدف شبیر. آج ڈی ٹاک میں ہم بات کریں گے طبی ماہرین، علماء اور عام شہریوں سے، تاکہ جان سکے کہ رمضان ہمیں کیسے ایک بہتر انسان بنا رہا ہے. کیا ہم واقعی رمضان کے اصل پیغام کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا روزہ صرف مذہبی فریضہ ہے یا اس کے سائنسی فوائد بھی ہے؟ جدید تحقیق کیا کہتی ہے؟ انسانی جسم پر روزے کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اور کیا یہ واقعی ایک قدرتی ڈیٹاکس سسٹم ہے؟ ایک مہینہ ہے، اس کی تو ریلیجس کیفیت تو ہے ہی ہے، روحانی کیفیت ہے ہی ہے، طبی کیفیت اس کی یہ ہے کہ اس میں صفائی ہونے کا، ہمارے جسم کی صفائی ہونے کا بہت ہی اچھا موقع ہے. تو ہمارا جسم کیا کرتا ہے، جب آپ نے سحری کھائی، سحری کے بعد 2-3 گھنٹے میں آپ کا سحری ہضم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کھانا نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل نہیں لیتے ہیں. تو جسم کیا کوشش کر، جسم کو گلوکوز چاہیے، سیلز کو گلوکوز چاہیے. وہ گلوکوز کہاں سے آئے گا؟ وہ اپنی ہی فیٹ کو استعمال کرتا ہے، فیٹ کو گلوکوز میں ٹرانسفر کرتا ہے، پروٹین کو گلوکوز میں ٹرانسفر کرتا ہے، تاکہ انرجی آپ کو چلتا رہے کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا بیسک جو سائنٹیفک آئیڈیا ہے، یہ اس کے پیچھے ہے طبی آئیڈیا. تو کیا ہو جاتا ہے، جب آپ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو آپ کا لپڈ جو ہوتا ہے، جو فیٹ لیتے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ لیور میں جمع ہوتا ہے، جس کو ہم فیٹی لیور بولتے ہیں. اب روزہ داری سے کیا ہوتا ہے، آپ کھانا نہیں لیتے ہیں، آپ فاقہ کرتے ہیں، تو آپ کو گلوکوز چاہیے. تو لیور کیا کرتا ہے، لیور تو مجبور ہے، اس کو تو دینا ہے باڈی کو گلوکوز. وہ اسی فیٹ کو، اسی چربی کو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کا گلوکوز بنا لیتا ہے. دیکھیے یہ کتنا بڑا اچھا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہو جاتا ہے، آپ کا فیٹی لیور بھی کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا شوگر بھی کم ہو جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے، آپ کا جو ایتھروسکلروسس جس کو ہم بولتے ہیں، جو ہماری نالیاں ہیں، جو ہماری رگیں ہیں، پائپس ہیں، جن میں بلاک ہو جاتا ہے، تو اگر ہم ریگولرلی اچھی طرح سے فاقہ کریں، کھانا کھانے میں احتیاط کریں، خاص کر جو اپنا رمضان کا مہینہ ہے اس میں روزہ رکھیں، تو بہت چانسز ہیں، میڈیکل طبی تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس سے ان سب بیماریوں کا روک تھام ہو سکتا ہے کسی حد تک، کیونکہ باڈی کو ڈیٹاکس ہو جاتا ہے. تو سب سے اہم فائدہ اس کا یہ ہے، کیونکہ میں کینسر سرجن ہوں تو میں اپنے فیلڈ کی بات کروں گا، سب سے فائدہ اس کا یہ ہے کہ کینسر کو روک تھام کرنے میں فاسٹنگ کا کافی زیادہ رول ہے. یہ ابھی ڈاکیومنٹ ہوا ہے، اس کے پیچھے سائنس ہے. رمضان جہاں عبادت کا موسم بہار ہے، وہی یہ بازاروں میں خوشیوں کا موسم بھی لے آتا ہے. رنگ برنگی روشنیوں میں نہائے بازار، خوشبو بکھیرتی مٹھائیاں، چمکتی دکانیں اور خاص طور پر کھجوروں اور خشک میوہ جات کی دلکش قطاریں، جو رمضان کی برکتوں کا حسین استعارہ بن چکی ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان کا مہینہ عبادت، تقوی اور روحانی سیر کے ساتھ ساتھ ایک منفرد سماجی اور ثقافتی منظر بھی پیش کرتا ہے. سمع الله
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بازاروں کی یہ رونق، یہ مخصوص سجاوٹ اور افطار و سحری کے لیے مخصوص اشیاء کی خریداری، یہ سب اس مہینے کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ تاہم عام لوگ قیمتوں میں اضافے پر پریشان بھی ہیں۔ ماہ مبارک ریت یتھے شروع گو یتھ من گئی واریاہن چیزن اپ واریاہ چیز گئی درج یتھ رت من گژھان قدرتی ڈیمانڈ ییٚلہِ زیادٕ گئی درٛوج زیادٕ زیادٕ چھِ حضرت وٕنکٮ۪نس سبزی زیادٕ چھِ ڈرائی فروٹس زیادٕ چھُ ماز یِمے چیٖز چھِ ژوٚٹ تہِ چھِ دانُن ووٹ چھُ وہن یِتھے کٔنۍ چھِ واریاہ چیٖز جو کھانے پینے کی چیزیں یہ تو ہر دن لینا ہی لینا ہے کسی بھی صورت میں، اس کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، غریب لوگ مار کھا رہے ہیں۔ اس میں مان یہی ہے کہ جو ہول سیلر ہیں ان پہ تھوڑا سا لگام لگائی جائے گی تاکہ جو یہ خاص کر ماہ رمضان کے مہینے میں جو یہ اوور ریٹنگ ہوتی ہے وہ بند ہو جائے۔ رمضان بازاروں میں سب سے نمایاں چیز کھجوروں اور خشک میوہ جات کے سٹالز ہیں۔ عربی، ایرانی اور مدنی کھجوروں کی درجنوں اقسام، بادام، کاجو، کشمش، اخروٹ اور انجیر کی ترتیب سے سجے سٹالز نہ صرف ذائقے بلکہ رمضان کی برکتوں کی علامت بن جاتے ہیں۔ یہ بازار صرف خریداری کی جگہ نہیں بلکہ رمضان کی اجتماعی خوبصورتی کا حصہ ہیں۔ دن بھر کی مشقت کے بعد افطار کے لمحے کو خاص بنانے کے لیے ہر گھر میں یہی رونق، یہی تیاری اور یہی اہتمام نظر آتا ہے۔ یہ بازار، یہ چہل پہل اور یہ مخصوص اہتمام دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ رمضان عبادت کے ساتھ ساتھ زندگی کے رنگوں کو محسوس کرنے کا بھی ایک موقع ہے۔ رمضان ہمیں صبر، قربانی اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا درس دیتا ہے، لیکن کیا ہم حقیقت میں ایسا کر رہے ہیں؟ ہم روزہ تو رکھتے ہیں مگر کیا ہماری عادات میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے؟ خالی رمضان میں یہ مطلب پیاس رکھنی ہے، بھوکا رکھنا ہے یا صلات پڑھنی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک مشعل راہ ہے۔ پھر ہمیں سالوں سال پورے مہینے ہر ٹائم اسی پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اگر کسی کو دیکھنا ہوگا کہ رمضان شریف جو ہے کہ اس کو یہ قبول ہو گیا، یہ نہیں کہ ہم رمضان میں دوڑ دوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد بھی کیا واقعی وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ نہیں پڑھیں گے، جہاں تک میرا اپنا ایک سوچ ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے ان کے روزے قبول ہوئے ہیں، کیونکہ رمضان کا یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے، اس میں ایک مسلمان کو سچائی پر چلنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ایمانداری کرنی ہے، غریبوں کی نظر رکھنی ہے، جو اس وقت بے روا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس وقت غربت بہت ہے، کاروباری حالات بہت خراب ہے، ہمیں اڑوس پڑوس کے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ مطلب کوئی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے، کہ یہی ہمارا اسوہ حسنہ ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں اس دنیا میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہے پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ، متبرک مہینہ اس وقت چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے بالکل ایک 12 مہینوں میں سے ایک مانو کی جیسے ایک پیکیج ہوتا ہے۔ اور کون سا پیکیج؟ یہ 30 دن بالکل الگ الگ 10-10 دن کے الگ الگ پیکیج ہے، چاہے مغفرت کے 10 دن ہو، رحمت کے 10 دن ہو، یا ناری جہنم سے آزاد کے 10 دن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو مہینہ ہے امت مسلمہ کے لیے ایک فل پیکیج ہوتا ہے، 12 مہینوں میں سے یہ مہینے امت مسلمہ کے لیے ایک پیکیج ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم دنیائی پیکیج کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس طرح ہمیں چاہیے کہ اس پیکیج جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو رحمتیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ جو رمضان کا متبرک مہینہ فرض کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس پیکیج کی طرح ہمیں پوری سی
पूरी तरफ ध्यान देना चाहिए कि देखना चाहिए कि अल्लाह का वादा जो है वो बरहक है। रमज़ान एक ऐसा अमल है जिससे इंसान पुख्ता हो जाता है। अगर माह रमज़ान हम अच्छी तरह से अमलाएंगे, अगर माह रमज़ान हम अच्छी तरह से निभाएंगे, माह रमज़ान का अक्स हमें दीगर 11 महीनों में आ जाएगा। हमारा किरदार दीगर इसका अक्स दीगर 11 महीनों में अच्छी तरह से संभल के आएगा। लेकिन हमें माह रमज़ान की आबियारी करनी चाहिए, हमें माह रमज़ान उस हैसियत से अमलाना चाहिए जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने और इफ्तार करने का नाम नहीं, बल्कि ये एक तरबियत गाह है, सब्र, बर्दाश्त, सखावत और कुर्बानी की अमली मश्क। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई इस तरबियत से गुजर रहे हैं? क्या हमारी इबादत के साथ साथ हमारे रवैये भी बदल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसकी तरफ हमें तवज्जो होनी चाहिए। हर चीज़ में ये होता है कि मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, चाहा क्या जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो रमज़ान ये चाह रहा है कि एक मुसलमान हकीकी मुसलमान बने, वो ओबीडेंट बने, वो फर्मा बरदार बने। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुसलमानों की 2 किस्में हैं, और कश्मीर में अक्सर ये देखा जाता है कि हम ये समझते हैं कि इस्लाम ही हमारे मुताबिक चले, लेकिन रमज़ान हमें अपनी नफसानी, जो हम नफ्स परस्ती जिसको कहते हैं, उससे निकालना चाहता है कि हम नफ्स परस्ती निकल कर अल्लाह के हुक्म के ताबे बन जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे बने। जब हम ऐसा करेंगे तो हम हकीकी मुसलमान कहलाएं, और वो वाला मुसलमान कि इस्लाम ही मेरे मुताबिक चले, नऊज़ुबिल्लाह, कि मैं जैसे चाहता हूँ वैसे मैं उठूँ, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे मैं बैठूँ, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे मैं चलूँ। इस्लाम इसके बिल्कुल खिलाफ है, बरखिलाफ है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि हमारे पीछे शैतान तो बंद है, लेकिन इस वक्त शैतान से बड़ा शैतान वो कौन है? वो नफ्स है। इंसान नफ्स में आकर, हम ये कह सकते हैं कि शैतान को किसने बरगलाया, शैतान को किसने बहकाया? उसके नफ्स ने बहकाया। तो शैतान से भी बड़ा शैतान वो है जो इंसान का नफ्स है। तो खुलासा यही है कि इंसान को उसकी नफ्स परस्ती से निकालना, यह माह मुबारक का पैगाम। रमज़ान हमें खुद एहतिसाबी का मौका देता है, लेकिन क्या हम वाकई अपना मुहासिबा कर रहे हैं? बाजारों की चमक दमक, इफ्तारी की दावतें, महंगाई और इबादत के दरमियान असल सवाल यही है, क्या हम रमज़ान के असल मकसद को समझ रहे हैं? ये महीना महज रोज़े रखने और इफ्तार करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने का मौका है। सवाल ये नहीं कि रमज़ान में हम क्या करते हैं, बल्कि सवाल ये है कि रमज़ान के बाद भी हम कितने बेहतर इंसान बने रहते हैं।